ایک بادشاہ کا غلام فرار ہو گیا۔ اس غلام کو ہر جگہ تلاش کیا گیا، لیکن وہ ایسا ہوشیار نکلا کہ کسی کے ہاتھ میں نہ آیا۔ اس دور میں غلاموں کا یوں مالک کے گھر سے فرار ہونا ایک سنگین جرم تصور کیا جاتا تھا۔ مفرور غلام جب بھی گرفتار ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کا یہ غلام بھی ایک عرصے تک روپوش رہا اور اسے کوئی ایسا ٹھکانہ نہ ملا جہاں وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکتا۔ اس پر ہر وقت یہی خوف طاری رہتا کہ بادشاہ کے سپاہی آئیں گے اور اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس غلام نے اس بے سکونی سے نجات پانے کے لیے فیصلہ کیا کہ مجھے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگنی چاہیے۔ شاید اس کے دل میں اللہ تعالی رحم ڈال دے اور وہ مجھے معاف کر دے۔ وہ غلام اس سوچ کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اپنی اس گستاخی کی معافی مانگی۔ بادشاہ کو چونکہ اس غلام سے نفرت ہو چکی تھی، اس لیے اس نے اسے دیکھتے ہی حکم جاری کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے اس غلام کو پکڑا اور قتل گاہ کی جانب لے کر چلا۔ اس غلام کی آنکھوں کے آگے قتل کا حکم سن کر اندھیرا سا چھا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب چند لمحوں بعد اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس غلام نے اپنے ہوش کو قابو میں کیا اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے اور بادشاہ کو اس کے گناہ کی سزا نہ دینا۔ میں اسے اپنا خون معاف کرتا ہوں کہ میں نے ایک عرصے تک اس کا نمک کھایا ہے۔ جلاد اور بادشاہ کے محاسبوں کے لیے یہ بات عجیب تھی، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جسے موت کی سزا دی جاتی تھی وہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا تھا اور خوب گالیاں سناتا تھا۔ بادشاہ کے کانوں میں جب اس غلام کی فریاد پہنچی تو وہ اس کی اس وفاداری سے خوش ہوا اور اس کے قتل کا حکم واپس لیتے ہوئے اسے آزاد کرنے کا حکم جاری کیا۔ پھر بادشاہ نے اس غلام کو اپنے محاسبوں میں شامل کر لیا اور خوب انعام و اکرام سے نوازا۔ حضرت شیخ زیدی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں ایک بادشاہ اور اس کے غلام کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بادشاہ کا غلام فرار ہو گیا اور پھر جب وہ غلام بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تاکہ اپنی اس گستاخی کی معافی مانگ سکے تو بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ اس غلام نے اس موقع پر دیگر لوگوں کی طرح گالی گلوچ کے بجائے بادشاہ کے حق میں دعا کی اور اس کی اس نرمی کی وجہ سے بادشاہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ بس جو شخص بھی اپنے اندر نرمی اور شیریں زبانی پیدا کرے گا وہ یقیناً بارگاہ الہی میں انعام و اکرام کا حقدار ہوگا
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ معزز صارفین، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔